سوال ہے کہ نکاح کے بعد بڑا چیلنجنگ مسئلہ ہوتا ہے نوجوانوں کے لیے کہ بیوی اور والدین کے مابین حقوق کے معاملے میں بیلنس کیسے بنائے، توازن کیسے بنائے. یہ مطلب بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کو. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. یہ اتنا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے، اکثر دیکھا گیا ہے 99% کہ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تو لڑکی کی جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب بیوی آتی ہے تو شوہر کی یا مرد کی محبت تھوڑی سی تقسیم ہو جاتی ہے. محبت کا ایک حصہ بیوی کی طرف چلا جاتا ہے، ایک ماں کی طرف. تو ماں کو بھی لگنے لگتا ہے کہ دیکھو بیوی کا ہو گیا ہے نا. تو اصل میں یہاں پر جو بدگمانیاں پھر جب شروع ہوتی ہے، وہی ساری بدگمانیاں جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یہاں کچھ عورت کو اور میاں بیوی کو چاہیے کہ گھر کے جو ماں باپ ہیں ان کے بھی حقوق کو سمجھے، اور کچھ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کے ارمان کو اور ان کی معاملات کو سمجھے. یہ دونوں طرف مطلب ضروری ہوتا ہے، تب یہ بیلنس ہوتا ہے. اب دیکھیے عورت کا جہاں تک معاملہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے جس طرح کا سلوک فرماتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوش مزاجی اور ان کی کیا کہنا چاہیے تفریح کا بڑا خیال فرماتے تھے. یہ نہیں ہے کہ عورت کو آپ نے گھر میں لا لیا تو وہ قید ہو گئی. اسلام میں وہ قید کا تصور نہیں ہے، پردے کا تصور ہے. پردہ اور ہوتا ہے، قید اور ہوتی ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہے، سرکار کی خود حدیث ہے، حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوں. حضرت ام المومنین فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش طبیعی فرماتے تھے. خوش طبیعی مطلب مزاج کے حساب سے گفتگو کرنا، کچھ ایسی گفتگو کرنا، ایسی بات کرنا کہ جس پہ ایک خوشگوار ماحول ہو جائے. یہاں تک فرماتی کہ ایک مرتبہ سرکار نے میرے ساتھ دوڑ لگائی، دوڑ کا مقابلہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی حضور نے بتایا کہ عورت کی مطلب کیسے آپ کو لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کہ عورت کمینی کھانا نہیں پکائی، کیا غلام نہیں ہے آپ کی. اور میں مسئلہ بتا دوں، معاف کرنا، یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ صاحب عورت لایا مطلب ہم نے غلام خرید کے لا لیا. آپ نکاح کرتے تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ جملے بولتے مگر نہ مولانا صاحب بتاتے ہمارے، نہ خود دولہے کو پتہ ہوتے. وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا اس کے مہر کو، اس کے نان نفقے کو. بیچارے کو پتہ ہی نہیں نان کس چیز کا نام ہے اور نفقہ کس چڑیا کا نام ہے. مہر تو وہ ہے کہ جو طے ہو گیا، رقم اتنی رقم دینا ہے. اب وہ رقم بھی دے سکتے، کیش میں ہو سکتی ہے، سونا بھی ہو سکتا ہے، پراپرٹی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. انہیں مکان دے دیا، زمین دے دیا. وہ جو مالکیت کی قیمت رکھتے، کھانا نہیں دے سکتے، چاول نہیں دے سکتے، مطلب ایسی ٹھوس چیز جس کی ویلیو ہو وہ آپ مہر میں رکھ سکتے. اور نان نفقہ اس کے علاوہ ہوتا ہے. نان کہتے ہیں روٹی کو، اور نفقہ یعنی خرچہ، یعنی شوہر کے ذمے ہیں کہ اس کو روٹی بھی دے، خرچہ بھی دے. اور فقہاء کرام فرماتے کہ سال میں کم از کم 2 جوڑے دینا واجب ہے. اس سے زیادہ دے تو الگ ہے، پھر وہ ایک خوشی کی بات ہے، لیکن کم از کم اتنی مرتبہ دینا. تو اب یہ نان نفقہ لگے تو عورت کے ذمے نہیں ہے کہ روٹیاں پکائے. عورت کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ روٹی پکائے. حتیٰ کہ یہاں تک فقہاء کرام نے فرمایا گھر کی عورتیں ناراض ہو جائیں گی، کون سے مولوی کو لائے تھے پورا گھر پھوڑنے آ گیا تھا. نہیں بھائی، یہ میرے گھر کی بات ہی نہیں، یہ شریعت کی بات ہے. اگر گھر کی ساس یہ سمجھ لے کہ بھائی میں جس بات پہ لڑ رہا تھا، جھگڑے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ کھانا پکانے کو لے کر، گھر کی صفائی کو لے کر، یہ اس پر واجب ہی نہیں ہے. تو اس پر آپ جبر نہیں کر سکتے. بلکہ یہ تک کہ جو بچہ پیدا ہوا عورت کہے کہ میں دودھ نہیں پلاتی، تو شریعت میں نہ وہ گناہ گار ہے، نہ اس پر کوئی حکم نافذ ہوتا ہے، نہ شوہر پہ لازم کے زبردستی کرے، بلکہ شوہر پر لازم کے دائی کا استعمال کرے، دائی کا انتظام کرے. یہ شریعت کا حکم ہے. لیکن اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ عورت آئے تو گھر میں کھٹیا پہ بیٹھی ہے، آپ لیٹے پلنگ پہ، کھانا نہیں پک رہا ہے، گھر پہ نہیں. شوہر کی خدمت بھی اس کے لیے 22 اجر و ثواب ہے. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنیت الطالبین میں لکھا ہے، امام غزالی نے مکاشف القلوب میں لکھا، اور بھی اماموں نے لکھا ہے، اور صحیح حدیثوں میں بھی آئی ہے کتابوں میں روایت کہ ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی، عرض کہ یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، سرکار یہ بتائیں کہ عورت پر مرد کی خدمت کا کیا حکم ہے، مطلب یا یہ سمجھ لے کیا حقوق ہے مرد کے عورت پر. حضور نے فرمایا عورت پر مرد کے یہ حقوق ہے کہ مرد کا پورا جسم اگر پیپ سے بھرا ہوا ہو، پیپ ہوتا ہے نا، زخم سے نکلتا ہے، یہ مثال دی حضور نے، ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ.
اگر پورا زخم پیپ سے بھرا ہو اور عورت اپنے شوہر کے اس پیپ کو زبان سے صاف کرے تب بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی. تو شوہر کی خدمت باعث برکت ہے اس کے لیے، اس کے اجر و ثواب میں بڑھوتری ہے. بچے کو دودھ پلانا شریعت نہیں ہے، الگ ہے کہ وہ مجبور نہیں کی جا سکتی کہ بچے کو دودھ پلائے، لیکن اگر وہ دودھ پلائے تو اجر کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم غنی الطالبین فرماتے ہیں کہ عورت جب دودھ پلاتی ہے اور بچہ ایک چسکی لیتا ہے تو ہر چسکی یعنی ایک گھونٹ لیا بچے نے، ہر ایک گھونٹ کے عوض 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے. اور یہاں تک کہ 2 سال یا اس سے کچھ کم تر جب وہ دودھ پلا کے چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ عورت مبارک ہو، آج تو گناہ سے ایسے پاک ہو گئی جیسے تجھے آج تیری ماں نے جنا، اب تو اپنی نئی زندگی پھر سے شروع کر، سارے گناہوں سے پاک ہوتی ہے. یہ اجر اور یہ ثواب مطلب عورت کے لیے شریعت نے رکھا ہے. تو خدمت کریں گی، شوہر کی خدمت کریں گی تو ثواب ہے. اسی طرح ساس اور سسر کی بھی خدمت. اگر بہو یہ سمجھ لے کہ بھائی یہ ساس اور سسر جو ہے یہ میرے ماں باپ ہے، اب میں اپنے ماں باپ کا گھر تو چھوڑ کر آ گئی، تو اب اصل میرے ماں باپ کون ہو گئے؟ ساس اور سسر. تو ان کی خدمت بھی اگر وہ یہ سوچ کے کرے گا گویا میں اپنے ماں باپ کی ہی خدمت کر رہی ہوں تو اس پہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح اگر ساس اور سسر یہ سمجھے کہ یہ بہو نہیں ہماری بیٹی ہے تو سارے جھگڑے اور فتنے ختم ہو جائے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اصل میں ہمارے یہاں جو سوچ کا فرق ہو گیا ہے نا، سوچ کا فرق کیا ہو گیا ہے؟ سوچ کا یہ ہو گیا کہ بیٹی تو مظلوم ہوتی ہے، بہو بڑی بدماش ہوتی ہے. بیٹی کتنی ہی خوشحال میں گھر میں رہے تو میری بیٹی پہ تو بڑے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور بہو کتنی ہی خدمت کرے ارے کم وقت ناکارہ کہیں کی. لیکن اگر یہ تصور کر لے کہ بھائی یہ بھی اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہے، ایک نئے گھر میں آئی ہے، یہ اب ہماری بیٹی کی طرح ہے، اور وہ بہو بھی یہ تصور کر لے کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہوں، اب میرے ماں باپ تو یہی ہے، تو سارے لفڑے اور جھگڑے ختم ہو جائے. سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق تھا اپنی ساس سے، کتنی محبت تھی. ساس کا نام بھی فاطمہ تھا، بہو کا نام بھی فاطمہ. اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچی سے کتنی محبت تھی. چچی تھی حضور کے رشتے میں، حضرت فاطمہ کی ساس تھی تو حضور چچی نہیں کہتے تھے، امی کہتے تھے، ماں. اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد نام تھا ان کا، حضور کی چچی کا، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کی ساس، جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک کھودنے کا حکم دیا. صحابہ نے قبر کھودی، حضور خود قبر میں لیٹ گئے، بہت دیر تک لیٹے رہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ یہ پہلا موقع تھا کہ حضور قبر میں کسی کے آرام لیٹے تھے. یا رسول اللہ اس سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ فرمایا میں اس لیے لیٹا کہ دیکھ لوں کہ میری چچی میری ماں فاطمہ کو کوئی تکلیف نہ اور میرے لیٹنے سے قبر میں برکت آ جائے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنی چچی کو قبر میں اتارا اور جو دعا فرمائی اس کے مفہوم یہ تھا وہ دعا کا کہ پروردگار میری چچی کی مغفرت فرما، میں وسیلہ پیش کرتا ہوں تیرے نبی کا اور جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ان کا. تو اندازہ لگائیے کہ کتنی محبت تھی. کیوں وجہ تھی؟ کیونکہ آپس میں ان کے رشتہ داریوں میں اتنی محبتیں تھی کہ حضرت فاطمہ اپنی ساس کو ساس نہیں سمجھتی تھی، ماں ہی سمجھتی تھی. اب اندازہ لگائیے کہ حضور خود ماں سمجھ رہے اپنی چچی کو، تو حضرت فاطمہ کا کیا سلوک رہتا ہوگا. تو بہرحال یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے. اب اس میں بات شریعت کی کریں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی. واللہ اعلم ثم رسول.